السلام علیکم دوستوں، ٹیلز بائی حماد میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکلیں گے جہاں ہم برصغیر یعنی بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کے تاریخی اہمیت اور اس کے گزشتہ دور پر بات کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک کہانی ہے جو انسانی تہذیب کے آغاز سے لے کر آزادی کے سفر تک ہر موڑ پر نئے نئے افسانے سناتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس سفر کو۔ برصغیر دنیا کے قدیم ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہ زمین مہر گڑھ اور موہنجو دڑو جیسے قدیم شہروں کا گھر ہے جو انڈس ویلی تہذیب کا حصہ تھے۔ یہ تہذیب تقریباً 3300 عیسوی میں اپنے عروج پر تھی، جہاں لوگ بہترین شہری زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں کے لوگ زراعت کرتے، مویشی پالتے اور بازاروں میں دریا کے ذریعے تجارت کرتے۔ یہ تہذیب دنیا کے سب سے پہلی تہذیبوں میں سے ایک تھی جو نہروں اور کنال سسٹم کی بنیاد پر بنی تھی۔ پھر آریاؤں کا دور آیا جنہوں نے ویدی ثقافت کو جنم دیا۔ یہ وہ دور تھا جب رگ وید اور مہا بھارت جیسے داستانوی مضامین لکھے گئے۔ یہ زمین ہر موڑ پر نئے طریقے اور نظریات کا مرکز رہی۔ 8ویں صدی عیسوی میں اسلام کا برصغیر میں آغاز ہوا جب محمد بن قاسم نے سندھ پر قدم رکھا۔ ان کا یہ سفر برصغیر کے کلچر پر گہرا اثر ڈال گیا۔ اس کے بعد دہلی سلطنت کا دور آیا اور پھر مغل سلطنت کا زمانہ جو شاید سب سے مشہور ہے۔ مغلیوں نے یہاں صرف حکمرانی نہیں کی بلکہ تہذیب کو نئے رنگ دیے۔ تاج محل، لال قلعہ اور فتح پور سیکری جیسے عظیم شاہکار انہی کے دور کی یادگاریں ہیں۔ مغل دور میں فنون، ثقافت اور فن تعمیر کا نیا جنم ہوا اور سب سے بڑھ کر یہاں کی زمین پر ہندو اور مسلم تہذیب کا میل ہوا۔ پھر آتا ہے انگریزوں کا دور جو 1757 میں پلاسی کے جنگ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں کی صدیوں پرانی تہذیب پر قبضہ جمایا اور اپنی حکومت قائم کی۔ انگریزوں کے دور میں برصغیر کافی تبدیل ہوا۔ ریلویز، تعلیمی نظام اور صنعتی ترقی آئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پر ظلم بھی بڑھا۔ 1857 کی جنگ کی آزادی وہ پہلا قدم تھا جہاں یہاں کے لوگوں نے ایک ہو کر انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس کے بعد کانگریس اور مسلم لیگ کا تسلسل شروع ہوتا ہے جو آخرکار 1947 میں پاکستان اور ہندوستان کے قیام کی وجہ بنتا ہے۔ 1947 کا سال برصغیر کے لیے ایک نئی شروعات تھا، مگر اس کے ساتھ بہت سی تکلیفیں بھی آئیں۔ تقسیم کے وقت لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور ہزاروں کی جانیں گئیں، مگر اس کے ساتھ پاکستان کا جنم ہوا جب مسلم شناخت کے لیے ایک الگ وقار کا ثبوت تھا۔ آج بھی برصغیر ایک مختلف مگر جڑا ہوا خطہ ہے۔ بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش اپنی الگ الگ شناخت رکھتے ہیں، مگر ان کا گزشتہ دور انہیں ایک دھاگے میں جوڑ کر رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی دفعہ کسی نئے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ I got so much motherfucking